اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وہ عظیم ہستی زہد و توبہ اور معرفت کا روشن مینار ہیں۔ آپ کا شمار تابعین اکرام میں ہوتا ہے، جن کی زندگی گناہ سے، توبہ سے، دنیا سے بے رغبتی، خوف خدا اور عشق الہی کا زندہ نمونہ تھی۔ آپ کا نام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے مشہور تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکتیں تازہ تھیں اور تابعین کا فیض عام تھا، لیکن حضرت مالک بن دینار کی ابتدا ایسی نہیں تھی جیسی ہم آج ان کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی غفلت و گناہ میں پر تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نہایت غافل انسان تھا، شراب نوشی کرتا تھا، دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ اور آخرت سے بے پرواہ تھا۔ یہاں ایک لمحہ رک کر سوچئے، اصل کمال انجام کا ہے، آغاز کا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا انجام اچھا کرے۔ اللہ جسے چاہے اٹھا دے اور جسے چاہے گرا دے۔ بیٹی کی پیدائش رحمت کا پہلا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، جب وہ میری چھوٹی سی بچی میری انگلی پکڑ کر چلتی تھی تو میرا دل نرم ہونے لگا، لیکن کچھ ہی عرصہ میں میری وہ بچی بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ یہ صدمہ دل پر لگا، مگر ابھی مکمل بیداری نہیں آئی تھی۔ خواب زندگی بدل دینے والا لمحہ۔ ایک رات حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے، ایک بہت بڑا اژدہا انہیں پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں۔ اس خوفناک خواب میں کوئی ان کو پناہ نہیں دے رہا۔ اچانک ایک کمزور بوڑھا سامنے آیا۔ حضرت مالک بن دینار نے ان سے کہا، مجھے بچاؤ۔ بوڑھے نے کہا، میں کمزور ہوں، اس اژدہے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ان کی وہی بچی جو فوت ہو چکی تھی وہ آئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اژدہا پیچھے ہٹ گیا۔ بچی نے کہا، ابا جان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں؟ کیا اب ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ حضرت مالک بن دینار گھبرا کر جاگ گئے، اللہ کے حضور سچی توبہ کی، اللہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ اسی لمحے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے شراب کے تمام مٹکے توڑ دیے، گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے حضور سجدہ توبہ کیا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، مجھے اب تو اپنا لے۔ یہ تھی سچی توبہ، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے غافل انسان کو ولی کامل بنا دیا۔ عبادت، زہد، تقوی اور خوف خدا۔ توبہ کے بعد حضرت مالک بن دینار کی زندگی بدل گئی۔ راتوں کو قیام، دن کو روزہ، آنکھوں میں آنسو، دل میں آخرت کا خوف۔ آپ فرماتے تھے، دنیا ایک پل ہے، اس پر گھر نہ بناؤ، گزر جاؤ۔ دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو حقیر جانتے تھے۔ فرماتے، لوگ سونے اور چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور میں ایسے رب کے پیچھے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ اکثر بازاروں میں کھڑے ہو کر کہتے، اے دنیا کے غلاموں، تم آزاد کب ہوگے؟ قرآن سے محبت۔ آپ قرآن پاک، اللہ کی کتاب سے بے حد محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ وفات۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی قبر آج بھی یاد دلاتی ہے کہ گناہوں کی کثرت اور رکاوٹ نہیں، سچی توبہ شرط ہے۔
ہمارے لیے آپ کی سوان عمری، آپ کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی گناہ گار مایوس نہ ہو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور انجام آغاز سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ اللہ جسے چاہے ولی بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سچی توبہ، خوف خدا، زہد و تقوی عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اتباع رسول میں ڈبو دے۔ آمین یا رب العالمین۔